میں اس کو کریکٹ کروا لوں گی. چیئرمین صاحب، پہلگام کا سانحہ، 26 معصوم جانیں ضائع ہوئیں، شدید دہشت گردی کا واقعہ، ہم سب کے دل لرزے، ہم سب تکلیف میں آئے، ہم سب نے کنڈیم کیا. اور پاکستان وہ ملک ہے جو اس دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانی دے چکا ہے. ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کیا ہے اور اپنے کو کھونا کیا ہوتا ہے. سر، پاکستان کی قوم نے 80,000 سے زائد لوگوں کا جان کا نذرانہ دیا ہے. We have suffered $150 billion in economic collateral damage. سر، ہم وہ ملک ہیں جو دہشت گردوں کو چن چن کے مارتے ہیں. ہم وہ ملک ہیں جو اس دنیا میں گلوبل وار کے اندر، اس گلوبل ٹیرر وار کے اندر we are the front line defenders. لیکن انڈیا نے سر کیا کیا؟ اس ٹریجڈی کو ایک موقع بنا کے ایک اسکیپ گوٹ ڈھونڈی، اور وہ اسکیپ گوٹ بنا پاکستان. سر، انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جب لوگ وہاں پر مر رہے تھے، جب وہاں پر ایمبولنسز کا انتظار ہو رہا تھا، ایمبولنسز 90 منٹ بعد آتی ہیں، امدادی ٹیمیں بعد میں پہنچتی ہیں، لیکن 10 منٹ کے اندر ایک FIR کٹتی ہے اور اس FIR کے اندر پاکستان کو نامزد کیا جاتا ہے. سر، اس کے فوراً بعد جو بھارتی میڈیا ہے، جو بکی ہوئی میڈیا ہے، جو مودی سرکار کی میڈیا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتی ہے، اور اس پروپیگنڈا کے اندر ڈائریکٹ پاکستان کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. سر، اگر آپ یہ پیٹرن دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ ایک پرانی اسٹریٹجی ہے انڈیا کی. اگر پلوامہ کا واقعہ اگر آپ دیکھیں 2019 کا، سر، تو پلوامہ کے واقعے کے بعد بھی یہی سینیریو ہوا تھا، اور اس وقت اس ٹریجڈی کو انڈیا نے استعمال کر کے، مودی سرکار نے استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تھا. سر، اس وقت جو ٹارگٹ تھا وہ ٹیریٹری تھی، آج جو ٹارگٹ ہے وہ پانی ہے. آج اس پلوامہ کی دہشت گردی کے واقعے کے بعد انڈیا نے فوری طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کی بات کی، جبکہ اس ٹریٹی کے اندر ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ یونیلیٹرلی آپ پانی بند کر سکیں. لیکن کیونکہ ایک روگ سٹیٹ ہے اور کیونکہ ایک روگ گورنمنٹ ہے مودی سرکار کی، کل انہوں نے بگلی ہار ڈیم میں پانی روکنا شروع کر دیا. سر، اچھا، یہ جو پانی کا تناؤ ہے سر پاکستان اور انڈیا کا، یہ پرانا ہے، اور انڈیا نے یہ جو منصوبہ تھا پاکستان کا پانی روکنے کا، یہ آج سے شروع نہیں کیا. سر، یہ سن 2000 سے شروع کیا تھا، جب انہوں نے بگلیہار ڈیم بنانا شروع کیا. اس وقت بھی پاکستان نے اعتراض اٹھایا اور یہ معاملہ ورلڈ بینک کے پاس کیا سر، اور ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ تعینات ہوا. اس وقت سے انڈیا کے عزائم یہ تھے کہ پاکستان کا پانی روکیں. سر، پانی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈکلیئرنگ وار، کیونکہ پانی وہ چیز ہے جو نہ صرف آپ کو زندہ رکھتی ہے بلکہ آپ کی اکانومی کو زندہ رکھتی ہے. سر، جب میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ وارننگ دی انڈیا کو کہ آئیدر the water will flow or your blood, that was our red line. اور سر، یہ ریڈ لائن پاکستان کراس نہیں ہونے دے گا. سر، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا پانی روکتا ہے، ایک ٹریجڈی کو استعمال کر کے اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری طرف ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ کرتا ہے. سر، سارے ویزاز ریووک کر دیے گئے، جو بیمار لوگ وہاں پر علاج کے لیے تھے انڈیا میں وہ واپس آئے ہیں، بچے ماؤں سے جدا ہو گئے ہیں. سر، 11 سال کی بچی زینب، 11 سال کی بچی، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے پاکستان آئی اکیلی. سر، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی جو انڈیا کر رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو، ماؤں کو بچوں سے جدا کر رہا ہے. سکھ یاتری جو سر یہاں آئے ہوئے تھے، ان کا حال آپ دیکھیں، جو بیمار تھے، جو بیمار یہاں پہنچے ہیں، جن کا علاج ہونا ہے، آپ ان کو دیکھیں. اس وقت سر انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں اس سال کے آخر میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اور مودی سرکار جو کہ روایتی طور پہ پاکستان کے خلاف ہے، اینڈ مودی از اے ہارڈ لائنر، ہی از اینٹی مسلم،
الیکشنز جیتنے کی بات ہے، لیکن سر اس الیکشن کی جیت کے حوالے سے اور اس مضموم جو عزائم انڈیا کے دا میلیفائڈ انٹینشن، انڈیا ہر طریقے سے اپنے معصوم لوگوں پہ دہشت گردی کر رہا ہے سر، لیکن اس ہاؤس سے اور پاکستان کی سرزمین سے اور پاکستان کے بچے بچے سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم متحد ہیں، اور انڈیا اگر کسی قسم کی بھی کوشش کرتا ہے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے تو ہم بھرپور جواب دیں گے سر۔ پاکستان ہیز ون آف دا موسٹ روبسٹ ویل اکوپڈ آرمی ان دا ورلڈ، اور ہمیں اپنی مسلح افواج پہ ناز ہے، دے آر آ فرنٹ لائن ڈیفینڈرز۔ کسی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ میں پاکستان نے بھرپور جواب دینا ہے، اور سر ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب اس پرچم تلے ایک ہیں، یہاں پر کوئی شخص، کوئی جماعت یا کوئی ایک افراد پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہے سر، اس پرچم کے تلے ہم سب ایک ہیں سر۔ میں کچھ چیزیں اس ہاؤس میں کہی گئیں، کچھ چیزیں اس ہاؤس کے اندر بتائی گئیں، کچھ لوگوں کے نام لیے گئے سر۔ نتھنگ از امپورٹنٹ، نتھنگ از ریلیونٹ، دا اونلی ریلیونٹ تھنگ ہیئر از پاکستان سر۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا اور پاکستان کی عزت یہ ہمارا وجود کا حصہ ہے، اور اس وقت پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کا بوڑھا، پاکستان کی خواتین، پاکستان کے مرد، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ جذبہ شہادت سے پرجوش ہے سر۔ ہم تیار ہیں، یہ جان جو ہے یہ پاکستان کی خاطر ہے سر۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان کی بقا کی بات کرتے ہیں، تو یہ غیور قوم میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو سکتا سر۔ اور پاکستان کے حوالے سے کسی بھی ملک میں مزے کی بات سر یہ ہے کہ اس وقت جو انڈیا اپنا نیریٹو بیچنا چاہ رہا تھا، جو روایتی طور پہ بکتا آیا ہے ماضی میں، کیونکہ ہم تو بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، ہم تو جب جعفر ایکسپریس بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بی ایل اے نے حملہ کیا، اس کے پیچھے ہینڈلرز انڈیا تھا، اس کے پیچھے جو فائنینسرز تھے وہ یہ تھے سر۔ نو، پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے وہ انڈیا کراتا ہے، اور یہ ہمیں وبنگ و دالا بولنا پڑے گا۔ پاکستان روایتی طور پہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور کہا کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں، اور اس انڈیپینڈنٹ انکوائری کے اندر کوئی بھی آ جائے سامنے، یہ اچھی بات ہے، بیکاز پاکستان کے ہاتھ صاف ہیں، اور پاکستان وہ ملک ہے جو دہشت گردی سے خود پٹا ہوا ہے، خود مرا ہوا ہے۔ ہم کسی کو کیا ماریں گے، ہم تو چن چن کے دہشت گرد یہاں مارتے ہیں سر۔ اس وقت جو ریزولوشن نیشنل اسمبلی کے اندر آئی ہے اس میں ہم سب متفقہ طور پہ اس کو پاس کرتے ہیں، پاس کی ہم نے کل۔ ہم یہاں پر خواتین بیٹھی ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی، اور میرے کولیگ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت بھی خواتین یہاں پر ہاؤس میں میجورٹی میں بیٹھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مرد تو چلے گئے ہیں لیکن خواتین میجورٹی میں بیٹھی ہیں، اور جب ہم 18 ہیں، آپ 17 ہیں، ہم نے گن لیا ہے، لیکن سر یہ جذبہ ہے، جب ملک پہ دشمن کی میلی آنکھ پڑتی ہے نا تو اس ملک کی عورت اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور اس ملک کی عورت جو ہے جب وہ جنگ پہ جاتی ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی ہے سر۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گی، صرف یہ کہوں گی کہ آج اس وقت ہم سب ایک ہیں، ہم سب متحد ہیں، اور ہم سب اپنی پاک افواج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سر آخر میں ایک شعر سے اختتام لوں گی۔ ہم پرچم وفا کے محافظ ہیں شب و روز، ہم پرچم وفا کے محافظ ہیں شب و روز، اے دشمن وطن ہمیں للکار کے تو دیکھ۔ شکریہ سر، پاکستان زندہ باد۔ مہربانی جی علی سرفراز صاحب، مسٹر علی سرفراز صاحب۔